تمام حاضرین ناظرین جو کہ آپ دراز سے چل کے آنے والے مہمان خصوصی مومن صاحب، شاہد صاحب، ایوب صاحب، جو کہ آپ اور میری پادہ نصیب بہنیں، ماں بہنیں، جو کہ آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ وعدہ توحید کے متوالوں، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے دیوانوں، قرآن کریم کے صداکاروں، شہدائے ملت کے طلبگاروں، وقار دو جہاں، سرور کون و مقام، رہبر اعظم، نیر اعظم، نور مجسم، غریبوں کے غم گسار، فقیروں، یتیموں، بیواؤں کے کرم فرمانے والے مسیحا، صبح و کائنات کا شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الرجا، جن کے زلفوں کی سیاہی واللیل، روح فدا مینا کے لال، محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آئیے بارگاہ رسالت و نبوت میں درود پاک کی ہدیہ نذرانہ پیش کر اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الأمی وآلہ وأہل بیتہ وصحابہ وبارک وسلم، صلی وسلم علیہ وآلہ اجمعین۔ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رجا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رجا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو پروردگار اپنی، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی فرقان وہی فرقان وہی طٰہٰ وہی یاسین۔ حضرات گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ آج ہم سبھی لوگ کسی کی عرس کی مقدس تقریب میں تشریف فرما ہے۔ رہبر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، توجہ جان کر، رہبر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، کون پیر کیسا دیکھنا ضروری ہے۔ رہبر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، کون پیر کیسا دیکھنا ضروری ہے، چھوڑ کر شریعت کو معرفت نہیں ملتی، چھوڑ کر شریعت کو معرفت نہیں ملتی، پہلے شریعت کا جاننا ضروری ہے۔ پینا جو چاہو جام معرفت اے لوگو، پینا جو چاہو جام معرفت اے لوگو، غوث و خواجہ کا میں قدا جاننا ضروری ہے۔ تیری نگاہ کرم نے ادنا کو اعلیٰ بنا دیا، آیا تھا چور تم نے ابدال بنا دیا، آیا تھا چور تم نے ابدال بنا دیا۔ بہرحال خطبہ مسنونہ کے بعد سینہ باطن میں ہے سر نہاں اولیاء، سینہ باطن میں ہے سر نہاں اولیاء، آسمانوں سے کہیں اونچی ہے شان اولیاء۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ایمان کیا ہے،
ہم وسیلے والے ہیں، سلسلے والے ہیں، اور اپنے بزرگوں سے، اپنے اللہ کے مقدس ولیوں سے محبت کرنے والے ہیں اور ان کے طریقے پر قائم جائیں۔ تو اللہ فرماتا اے ایمان والو، جب ایمان ہے تو ہماری اعمال ہے، جب ہماری ایمان صحیح ہے تو ہماری اعمال صحیح ہے، اور ہماری اعمال، ہماری ایمان نہیں تو جتنی ہماری عمل کرنے وہ بیکار ہے۔ بغیر ایمان کی ہماری نیک عملیں کام نہ آئے گی۔ پہلے ایمان کو قائم رکھنا ضروری ہے۔ تو اللہ نے جہاں بھی پکارا ہے آمنو کہہ کے پکارا ہے، اے ایمان والو۔ ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کیا ہے، یہ ایمان کیا ہے، اس کو جاننا ضروری ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں، کوئی نہ کہے گا میں ایمان والا نہ ہوں، چاہے وہ نیازی ہو چاہے نمازی ہو، چاہے نیازی ہو چاہے غیر نمازی ہو، ہر کوئی کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں۔ ایمان کی دلیل سبھی پیش کرتے ہیں اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں، لیکن صرف ایمان کی دعویٰ سے کام مکمل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل دینا ہوگا۔ اب ایمان کیا ہے؟ محدثین علماء کرام کے نزدیک اللہ کی وحدانیت کو اقرار کرنا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ سمیع و بصیر ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر گرفت رکھنے والا ہے۔ ہم نے اللہ کی وحدانیت کو اقرار کر دیا، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالتوں کا قبول کر دیا، ان کے لائے ہوئے دین کو، ان کی نبوت کو میں نے مان لیا، اقرار کیا، یہ میری ایمان ہے۔ اور دین کی حقانیت، مذہب اسلام دنیا کی تمام مذاہب میں، دنیا کے تمام دھرم میں، جتنی مذہبیں ہیں دنیا میں، ان تمام مذاہب، تمام دھرموں میں سب سے نیک، سب سے پاک اور سب سے اچھا، سب سے بہتر اور صحیح مذہب اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ تو ہم نے اللہ کی وحدانیت کو مانا، رسول کی رسالت کو مانا اور دین کی حقانیت کو، مذہب اسلام کو مانا، یہ میری ایمان کی دلیل ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارکہ میں سنیے ایمان کسے کہتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک ذلیل القدر صحابہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم چند صحابہ نبی کونین امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نورانی فیضانی محفل سجی ہوئی تھی، ہم تشریف رکھتے ہیں۔ تمام ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اسی درمیان اسی آسنا میں جبریل امین سردار ملائکہ مقربین یوم الدین تشریف لاتے ہیں۔ جبریل امین جو تمام فرشتوں کا سردار تشریف لائے عرب کے ایک عربی کی شکل میں، یعنی شہر عرب والوں کے دیہاتیوں کے شکل میں۔ جبریل امین اسی درمیان آتے ہیں، آنے کے بعد علیہ صدق کرنے پر بیٹھ جاتے ہیں، اور جب ایمان ہے تو اسلام ہے، اسلام ہے تو ایمان ہے۔ جبریل امین نے پوچھا، ایسا نہیں کہ جبریل امین جانتے نہ تھے، اور نبی پاک نے بتایا، پوچھنے والا بھی جانتا، بتانے والا بھی جانتا، لیکن یہ تحفہ ملنا تھا، یہ نسخہ ملنا تھا ہم لوگ تک، امت محمدیہ تک۔ جبریل امین نے پوچھا، یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ ہم سبھی لوگ اسلام کو ماننے والے، عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین دین اسلام ہے۔ یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آج ہم سبھی لوگ مسلمان ہیں، اسلام کے ماننے والے ہیں، کسی نے آپ سے پوچھ لیا، آپ مسلمان، راستے میں، چلنے میں، پھرنے میں، ٹرین میں، کہیں بھی پوچھ لے گا آدمی، آج کل تو بہت زیادہ چرچا چل رہا ہے، ارے آپ مسلمان ہو، اسلام کا ماننے والے، اسلام کسے کہتے ہیں؟
اسلام کیا ہے؟ تو جبریل امین نے پوچھا تھا یا رسول اللہ اسلام کسے کہتے، اسلام کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ السبیل۔ یہ اسلام کی بنیادی چیز ہے جس پر پوری اسلام کی دار و مدار اور پوری اسلام قائم ہے۔ ان میں سے ایک ارکان کو بھی آپ نے انکار کیا کہ اسلام سے خارج ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تمام حمد و ثنا، تمام عبادتیں، تمام ریاضتیں، باطنی عبادتیں، مالی عبادتیں، تمام سجدے اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کے لیے۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، یہ اسلام ہے۔ وایتاء الزکوٰۃ، اپنی مال کی زکوٰۃ دے دینا۔ وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی دیا۔ وحج البیت من استطاع الیہ السبیل، اگر اللہ نے آپ کو صاحب نصاب بنایا ہے، آپ کو مالدار بنایا ہے تو حج بیت اللہ کی طواف کیجیے۔ یہ اسلام کی 5 ارکان ہیں، توحید ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان ہے، حج بیت اللہ کی طواف ہے، جس پر یہ اسلام کی بنیادی سے اسلام کرتے ہیں۔ اس سے ہٹ کر اسلام نہیں ہے۔ ان 5 میں سے کسی بھی ایک ارکان کو آپ نے انکار کر دیا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے گناہ گار ہیں، ہم روزہ نہیں رکھتے گناہ گار ہیں، لیکن اگر ہم نے نماز سے انکار کر دیا کہ نماز کچھ نہیں، اسلام سے خارج۔ رمضان کو آپ نے انکار کیا، نماز سے خارج۔ زکوٰۃ کو انکار کیا، اسلام سے خارج۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ اقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ وصوم رمضان وحج البیت من استطاع الیہ السبیل، یہ اسلام ہے۔ جبریل امین نے کہا صدق یا رسول اللہ، آپ نے بالکل حق فرمایا۔ پھر آپ نے پوچھا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ اسلام ہو گئی، اب ایمان کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، قیامت کے دن پر، اچھی اور بری تقدیر اللہ کے جانب سے۔ یہ میرا ایمان ہے، سب کچھ اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، نسبت تلاش کرو، کیونکہ اللہ نے یہ دنیا کو اسباب کی دنیا بنائی ہے۔ یہ دنیا جو ہے ذرائع سے بنائی گئی، اسباب سے بنائی گئی ہے۔ اللہ نے پورے عالم کو 2 حصوں میں بنایا ہے، ایک عالم امر کی دنیا ہے، ایک عالم خلق کی دنیا ہے۔ جو عالم امر کی دنیا ہے وہ اس کو اللہ نے عالم امر میں رکھ دیا، جو عالم خلق ہے اس کو اللہ نے اسباب اور ذریعہ پیدا کر دیا۔ تو ہم عالم خلق میں آئے ہیں، جب اللہ کو آسمان و زمین، چاند، سورج، ستارے، سیارے
اور فرشتے کو بنانا تھا تو اللہ نے صرف لفظ کن استعمال کیا. اللہ نے کہا کن ہو جا، یہ چیزیں بن گئی. اللہ نے کن کہا، فرشتے بن گئے. اللہ نے کن کہا، آسمان بن گئی، زمین بن گئی، ستارے سیارے بن گئے. لیکن جب اس دنیا کو بسانا ہوا تو اللہ نے فرشتوں سے مٹی منگوائی. اب دیکھیے ایک ذریعہ پیدا کیا جا رہا ہے، ایک نسبت لگائی جا رہی ہے، ایک سبب پیدا کیا جا رہا ہے، ایک وسیلہ لگایا جا رہا ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں تھا. وہ اللہ عالم الغیب ہے، واللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر چیز پر گرفت اور قدرت رکھنے والا ہے. اللہ چاہتا تو حضرت آدم کو کن کہتا، آدم بن جاتے ہیں. لیکن اسباب لگائی جا رہی ہے. فرشتوں کا کہا ہے فرشتے جائیے مٹی لے کے آئیے. فرشتے جاتے ہیں، مٹی لے کے آتے ہیں، پانی منگوائی جاتی ہے، ہوا منگائی جاتی ہے، آگ منگائی جاتی ہے. اب انہی چیزوں کی کمی سے جو ہے لوگ پیتھولوجی میں جاتے ہیں. آپ کچھ سمجھتے ہیں، میری حرارت کم ہو گئی ہے، میری بلڈ خراب ہو گئی ہے، میرے گوشت خراب ہو گئے ہیں. یہ مٹی ہے، آکسیجن ہوا ہے، درجہ حرارت ٹمپریچر یہ آگ ہے، پوری جسم مٹی ہے. یہ عرب عناصر 4 چیزوں کی ترکیب دی گئی ہے، فرشتوں سے منگائی گئے، حضرت آدم کی پتلا بنائی گئی. یہ عالم خلق کی دنیا ہو گئی، یہ اسباب اور ذریعہ کی دنیا ہو گئی. اس میں اسباب پیدا کیے جا رہے ہیں، ذریعہ لگائے جا رہے ہیں. تو اللہ نے ہمیں عالم خلق میں رکھی، یہ وسیلہ لگایا جاتا ہے. آج کہتے ہیں کہ مزاروں کی چادر، یوں سمجھ لیجیے کہ جب خانہ کعبہ ایک مسجد حرام ہے اور خانہ کعبے پر جو وہ چادر چڑھائی گئی، خانہ کعبہ پر جو چادر غلاف لگائی گئی ہے، اس وقت تک وہ مقدس نہیں تھی. جب تک بازار میں رہی ہے، جب تک وہ مارکیٹ میں رہی ہے، اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی ان سے پوچھتا نہیں تھا. لیکن جیسے ہی وہ کپڑا جو ہے بازار سے نکل کر کے غلاف کعبہ کو بنا دیا گیا ہے، اب جب اس کو کعبہ پر لگا دی گئی ہے، وہ خانہ کعبہ نہیں ہے، وہ غلاف کعبہ ہے، مقدس کعبہ ہے. کپڑا مقدس نہیں ہے. اللہ نے کچھ ایسی چیزیں، دنیا کچھ ایسی ہستی بنائی ہے جس کے دامن سے اور جن کی نسبت سے لوگ مقدس ہو جاتے ہیں. آدمی اس کے قریب پہنچ جائے، اس کے قربیت میں آ جائے تو وہ بھی مقدس ہو جاتا ہے. وہ خانہ کعبہ کا غلاف جب تک بازار میں تھی کوئی دیکھتا نہیں تھا، دیکھتا تھا لوگ عام کپڑے کی طرح، کوئی پوچھتا نہیں تھا. لیکن جب وہی خانہ کعبہ کی کپڑا مارکیٹ سے آتی ہے، اسے غلاف کعبہ بنا دیا جاتا ہے، تو کعبہ پر جب چڑھا دی جاتی ہے، اب اس کی نسبت، اس کی صحبت جو ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے اور اس کی طرف وسیلہ پیدا کرو، صحبت پیدا کرو. اب اس کی نسبت ہو گئی ہے کعبہ سے. اب جب کعبہ کے قریب پہنچا ہے، کعبہ کی صحبت میں آ گیا ہے، تو اب لوگ خانہ کعبہ کو نہیں چومتے، کعبے کی غلاف کو چومتے ہیں، کعبے کی غلاف کو چومتے ہیں، کیونکہ اس کی صحبت، اس کی قربیت، اس کی نزدیکی جو ہے، اس کی نسبت خانہ کعبہ سے ہو گئی ہے. اب انسان کعبے کو نہیں بلکہ کعبے کی غلاف کو دیکھتا ہے، کعبے کی غلاف کو چومتا ہے. جب تک بازار میں تھی قدر نہیں تھا، اور جب خانہ کعبے پہ آ گئی اب اس کی عزت ہو گئی، اس کی قدر بڑھ گئی، لوگ کعبے کی غلاف کو چوم رہے ہیں. اور ایگزامپل سمجھیے، قرآن پاک کو رکھنے کے لیے ہم جلدان بناتے ہیں، اور وہ جلدان ایک کاغذ کا ہوتا ہے، اور جلدان کے بعد ایک جزدان ہوتا ہے.
جو کپڑے کا گلاف بنایا جاتا ہے، کپڑے کا گلاف بنایا جاتا ہے۔ قرآن پاک مقدس ہے، ذاتی مقدس ہے۔ دنیا میں کچھ ایسی چیز ہوتی جو صفاتی مقدس ہوتی ہے، اللہ نے اس کو مقدس بنا کے دنیا میں بھیجا ہے۔ اب اس کی صفت سے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے دم سے، اس کے قلم سے مقدس کر گئی، لیکن وہ ذاتی مقدس، اللہ نے اس کو مقدس بنا کے بھیجا ہے۔ انبیاء کی جماعت ذاتی مقدس ہے، اولیاء کی جماعت ذاتی مقدس ہے، خود وہ ابدال کی جماعت ذاتی مقدس ہے۔ لیکن جب لوگ ان کے قریب میں جاتے ہیں، اب ان کی ذات سے یہ صفاتی، ان کی صفت سے مقدس ہو جاتے ہیں۔ تو خانہ کعبہ ذاتی مقدس رہا، غلاف کپڑا صفاتی مقدس ہو گئی، اب لوگ چوم رہے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن مجید کو اللہ نے ذاتی طور پہ ایک مقدس مبارک بنا دیا ہے، لیکن جو کاغذ اب تک بالکل پڑی ہوئی تھی دکانوں میں، کہیں پھینکا ہوا تھا، لیکن جیسے وہ آیا اور قرآن مجید کی جلد بن گئی، اب لوگ اٹھائیں تو اس کو کھول کے نہیں چومتے ہیں، اس کاغذ کو چوم لیتے ہیں۔ اس کا چومنا قرآن مجید کا چومنا، غلاف کعبہ کو چومنا، کعبہ کو چومنا۔ اب اس سے بھی دیکھیے، جو قرآن مجید جس غلاف میں رکھی جاتی ہے، جلدان ججدان، جس ججدان میں رکھی جاتی ہے، انسان پہلے اٹھاتا ہے، اس کو صاف کرتا ہے، اس کو پہلے چومتا ہے، اب اس کو کھولتا ہے۔ تو کیونکہ وہ سمجھ رہا کہ یہ ذاتی مقدس کی صفت ہے، اس کو بھی مقدس بنا دیا ہے۔ یہ ذاتی مقدس کی صفت ہے، اسے بھی مقدس بنا دیا، مبارک بنا دیا ہے۔ جب تک وہ چادر مارکیٹ میں رہی، اس سے کوئی پوچھتا نہیں تھا، اور جیسی اللہ کا مقدس ولی کی در پر چڑھ گئی، اب اس مقدس ہستی کی ذات سے یہ چادر مقدس ہے، یہ چادر مقدس ہو گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ ہم سبھی لوگ جو ہیں وسیلے والے ہیں اور بزرگوں کی ماننے والے ہیں۔ اللہ نے 1,24,000 انبیاء اکرام کی جماعت بنائی ہے، 1,24,000، کم و بیش، زیادہ یا کم، اور ہر نبی کے ذمے میں یہی کام تھا۔ پیغمبر کے معنی اللہ کی پیغام لانے والا، پیغمبر اللہ کی میسج اور اللہ کی پیغام عوام تک پہنچا دینا، اور ہر نبی کا پیغام یہی تھا، جب جہاں جہاں ضرورت پڑی ہے، انسانوں میں گمراہیت آئی ہے اور انسان راہ مستقیم سے ہٹ گئے، اور وہ گمراہیت میں، جہالت میں، شیطانی وسوسے میں پڑ گئے، تو اللہ نے اس قوم میں، اس جماعت میں، اس علاقے میں اپنا ایک مقدس نبی کو مقرر کیا، اور اس نبی کی کام تھی کہ اس جماعت میں اللہ کی وحدانیت کا پیغام دے، انہیں راہ راست پر لانے کی کوشش کرے اور راہ ہدایت سنائے اور اپنی رسالتوں کا پیغام دے۔ ہر نبی کا کم و بیش یہی معاملہ تھا، اپنے اعتبار سے نبی آئے، اپنی قوم کو، اپنی امت کو ہدایت دیا اور اللہ کی پیغام سنایا، راہ مستقیم کا راستہ دکھایا۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا، ابراہیم، موسیٰ عیسیٰ تک چلا، آخری نبی اقلین امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک
یہ سلسلہ چلتا رہا. اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے. امام الانبیاء تمام نبیوں کا امام آ گئے. اب نبوت کا معاملہ ختم ہو گیا. اب نبی نہیں آئیں گے تو کیا انسانوں میں گمراہیت نہ آئے گی؟ انسانوں میں گمراہیت آئے گی. انسان اپنے راستے سے بھٹکیں گے اور انسان راہ مستقیم کو بھلا دیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. یہ حدیث گرامی ہے کہ میری امت میں ایسے ایسے اللہ کے محبوب اور مقدس علماء ہوں گے، ایسے ایسے اللہ کے محبوب بندے ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبی کے جیسے ہوں گے. میرے آقا کی حدیث علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. اب چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، لیکن انسانوں میں گمراہیت آئے گی، جہالت آئے گی، نافرمانیت ہوگی. تو جہاں اللہ نے اب تک جو کام انبیاؤں سے دیا ہے، اب نبی نہیں بلکہ اپنے محبوب اللہ کے تمام نبیوں کا امام کے جو امتی ہوں گے، اب یہ ذمہ داری ان کے کاندھے پر آ گئی. اللہ کے مقدس ولیوں کے کاندھے پر آ گئی. اللہ کے قطب و ابدال، غوثیت، قطبیت، ولایت ولیوں پر یہ ذمہ داری آ گئی کہ اب انسانوں کو راہ ہدایت پہنچائے اور اپنے نبی کی رسالتوں کا پیغام پہنچائے، دین اسلام کی پیغام پہنچائے، صحیح اسلام کی پیغام وہاں تک پہنچائے، ان کو سیدھا راستہ دکھائے. اب جو کام نبیوں نے کیا ہے، نبی نہیں ہو سکتے ہیں لیکن نبی کے نائب ہیں، نائب نبی، نبی کے نائب ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، ان پر چلنے والے ہیں. علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل. میرے امت میں ایسے ایسے اللہ کے مقدس ولی ہوں گے، علماء ہوں گے جو بنی اسرائیل کے نبیوں جیسے ہوں گے. اب یہ ذمہ داری تمام ولیوں کو ہو گئی. ایک روایت سرکار غوث اعظم، سرکار غوث اعظم تمام ولیوں کے سردار. تو سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ایک ایسے علاقے میں پہنچتے ہیں، ایک ایسی علاقہ میں جہاں پر اس علاقہ جو ہے پوری عیسائیت، یہودیت، نصرانیت کا پورا علاقہ بھرا ہوا تھا. ایسے علاقے میں پہنچ گیا اور جا کر کے جو ہے آپ نے جو ہے اپنے نبی کا، اپنے دین کا دعوت دیا، اسلام کی دعوت دیا. اب چونکہ وہاں کے جو مذہبی پیشوا تھا، عیسائیوں کا پادری، یہودیوں کا پادری، نصرانیوں کا پیشوا، اور ان لوگوں نے سنا کہ بغداد کی جامع مسجد کا خطیب امام، جسے زمانہ غوث کے نام سے پکارتا ہے، ہمارے علاقے میں آ کر کے اسلام کی دعوت دے رہا ہے. عوام تو عوام پورے جو مذہبی ان کے جو علماء تھے، جو دین کے علم رکھنے والے تھے، تمام لوگ جو ہے آ کے ان کو گھیر دیا کہ ہمارے علاقے میں آ کر کے اسلام کی دعوت، آخری نبی کی رسالت کی دعوت دینے کے لیے آ گیا ہے. اتنی ہمت، ہمارے علاقے میں اسلام کی دعوت دے رہا ہے. وہ بھی شہر بغداد کی جامع مسجد کا خطیب امام، جسے زمانہ غوث اعظم کے نام سے پکارتی ہے، وہ آ گئے ہیں. تمام لوگوں نے گھیرا. گھیرنے کے بعد آپ نے اپنے حساب سے اسلام کی دعوت دیا، اللہ کی وحدانیت کا پیغام دیا، آخری نبی کے رسالت کا دعوت دیا، کلمہ طیبہ کی دعوت دیا. ان پادریوں میں ایک بہت ہی چالاک اور علم رکھنے والا، علمی دلیل رکھنے والا ایک پادری عیسائی رہنما تھا. وہ سامنے آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ حضرت آپ
अपने नबी के नायब बनकर के आए हैं? बोले बिल्कुल। बोले आपकी नबी की मैंने हदीस को पढ़ा है। आपके नबी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उलमाए उम्मती का अंबिया बनी इसराइल। मेरी उम्मत में ऐसे ऐसे अल्लाह के महबूब बंदे होंगे, उलमा होंगे, जो बनी इसराइल के कौम बनी इसराइल, मूसा की कौम, बनी इसराइल के नबी के जैसा होंगे। नबी नहीं, नबी के जैसे होंगे। इस लिहाज से जो है आप अल्लाह अपने नबी के एक उलमा हैं, बनी इसराइल के उम्मती जैसे हो गए हैं। तो मेरे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मैं उनका मानने वाला हूँ, मैं ईसाई हूँ, ईसा को मानता हूँ। और मेरे ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये खूबी दिया था, ये सिफत दिया था कि मुर्दे को रूहुल्लाह से, आप ईसा रूहुल्लाह, मुर्दे के जिस्म में रूह डाल देना। आप कुंबे इजली कह देते, पढ़ देते, मुर्दा जिंदा हो जाता है। आपके नबी ने ऐसा कोई काम ना कर दिखाया जो किसी मुर्दे को जिंदा कर दे। अगर आप किसी मुर्दे को जिंदा कर देंगे, आप बनी इस्राइल के नबी के जैसे हैं, किसी मुर्दे को आप जिंदा कर देंगे तो मैं आपके दीन को मान लूँगा, मैं कलमा तैयबा पढ़ के मुसलमान बन जाऊँगा। सरकार गौसे आजम ने कहा, वो तो मेरे इमामुल अंबिया थे, उनकी बात छोड़ो। अरे तुम्हारे ईसा अलैहिस्सलाम ने मुर्दे के जिस्म में रूह डाला है, और मेरे नबी ने उसमें रूह डाला है जिसमें रूह है नहीं। इस घर से एक चीज़ निकल गई, वापस ला दिया। इस तन से पहले रूह था, जब रूह है तो हम चलते हैं फिरते हैं। तुम्हारे ईसा ने यही किया है, इस तन से, इस बॉडी से रूह निकली है, फिर वापस उसमें डाल दिया। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने, मेरे नबी ने वो काम किया जिसमें रूह है नहीं, उसमें रूह डाल दिया। जिसमें अल्लाह ने रूह रखा नहीं है। और रूह वाले की जिंदा की पहचान किया है। जिंदा की पहचान है, वो किसी को देख लेता है, किसी का बात को सुन लेता है, अपनी ज़बान से बोल लेता है, उसमें हरकत हो जाती है, चलने लगता है, हरकत करने लगता है। ये रूह वाली की पहचान है। और बिना रूह वाली की क्या पहचान है? ना वो बोलता है, ना चलता है, ना सुनता है, ना देखता है, जहाँ है वहाँ फेंका हुआ है, पड़ा हुआ है। तो मेरे मुस्तफ़ा ने उसमें रूह डाला है जिसमें रूह है ही नहीं, और जिसमें रूह नहीं है उसमें रूह डाल दिया। तो रूह लाने वाले को, रूह वाले को रूह डालना कौन सी कमाल की बात है? जब अबूए जिहल अपनी मुट्ठी में कंकड़ी बन करके ले गया, और जाने के बाद कहता है, ऐ नबी, ऐ मुस्तफ़ा, इसमें क्या है, मेरी मुट्ठी में क्या है? अगर ये तू बता दोगे तो मैं तुम्हारा कलमा तैयबा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो जाऊंगा। मेरे आका मुस्कुराते हैं, कहते हैं, ऐ अबूए जिहल, ये कोई मुश्किल की बात नहीं है। अगर मैं बता दूं तो तू कहेगा अपने अंदाजे के मुताबिक बता दिया, कंकर पत्थर लोहे लक्कर। लेकिन अगर तू कहे तो तेरी मुट्ठी में जो है मैं उससे कहलवा दूं कि मैं कौन, मैं उसे बताना कोई कमाल की बात नहीं है। लेकिन जो तेरे मुट्ठी में बंद है वो खुद कहते कि मैं कौन हूँ। अब अबू जिहल ने देखा कि मेरी मुट्ठी में तो पत्थर, 6 कंकरियाँ, और मैंने ज़िंदगी भर पत्थरों की पूजा किया है, पत्थर की मूर्ति बनाकर मैंने पूजा किया है, ज़िंदगी भर पूजा किया, आज तक बोला नहीं है। और ये कहते कि मैं उससे बुलवा दूंगा जो कभी बोला ही नहीं है, क्योंकि उसमें रूह नहीं है। और रूह वाला बोलता है,
रूह वाला सुनता है, रूह वाला देखता है, रूह वाला हरकत करता है। अब अबू जहल ने सोचा कि ये बहुत अच्छी बात है, ये तो बड़ा कमाल की बात है कि मेरा मुट्ठी में पत्थर बोलेगा, ये रसूलुल्लाह हैं। बोला ये बड़ा अच्छा बात है, अगर आप कह दीजिए तो मैं जो हूँ ये कह देगा तो मैं ईमान लाऊंगा। आपने जैसी उसके मुट्ठी की तरफ अंगुली का इशारा किया, अब उसमें जान आ रही है, उसमें रूह आ रही है, और वो कंकरियाँ हरकत करने लगी, मुट्ठियों में खड़वा खड़वा करने लगी, आवाज़ें होने लगी। अब वो सोचा करी ये तो चल रहा है मेरी मुट्ठियों में, मेरी मुट्ठियों में ये चल रहा है। और मुस्तफ़ा ने जैसी कहा कि बोल बन मुट्ठी में एशिया जो अबू जहल की मुट्ठी में है, बोल मैं कौन हूँ। अब उन पत्थरों ने कह दिया, आवाज़ निकलती है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्योंकि उसके मुकद्दर में ईमान नहीं थी। खत्मल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम व अला अब्सारिहिम गिशावतुन व लहुम अज़ाबुन अज़ीम। ऐ महबूब छोड़ दो। उसके बाद ये आयतें नाजिल हुई, ऐ महबूब छोड़ दो, मैंने इसके दिल पर, इसके आँख पर, इसके कानों पर, इसके दिलो दिमाग पर मैंने मुहर लगा दिया, ये ईमान नहीं लाने वाला है। अज़ाबुन अज़ीम, बड़ी अज़ाब रखा इसके लिए। फेंक के भागा, नौजुबिल्ला बहुत कुछ उल्टा सीधा कर दिया। तो गौसे आजम ने कहा कि मेरे मुस्तफ़ा ने तो उसमें रूह डाला है जिसके अंदर अल्लाह ने रूह रखा नहीं है। चल अगर तू कहता है कि मैं बनी इस्राइल के नबी के जैसा हूँ तो तू कह, तेरे पास कौन सा मुर्दा इंसान है जिसको मैं जिंदा कर दूँ। क्या बात है। गौसे आजम ने कहा कि तेरे पास कौन मुर्दा इंसान, मरा हुआ आदमी है जिसको मैं जिंदा कर, तेरे ईसा ने जिंदा किया है, मैं मुस्तफ़ा का गुलाम हूँ। तो ईसाई ने कहा कि मेरे पास कोई मरा हुआ आदमी तो है नहीं, ऐसा कीजिए आप मेरी कब्रिस्तान में चलिए, उस कब्र के मुर्दे को जिंदा कर दिए। चलो, वो अपनी कब्रिस्तान में ले जाते हैं और सबसे पुरानी कब्र जो हज़ारों साल मरी हुई पुरानी कब्र थी, उसके तरफ उसने इशारा किया है, इस मुर्दे को आप जिंदा कर दीजिए। अब क्योंकि इतना बड़ा मजमा होने जा रहा है और एक हज़ारों साल कब्र के अंदर को मुर्दे को निकालने वाली बात आ गई है, अब ना जाने कितने लोगों का मजमा है, जो जहाँ सुना वहीं चल दिया। तमाम लोग एकदम मैदान भर जाती, कब्रिस्तान भर गई, जिसको जहाँ मौका मिला वहीं से देख रहा है मंजर। अब उस कब्र पर सरकार गौसे आजम ने हाथ रखा है और कहा कुम बिइज़्निल्लाह। और इतना कहना था गौसे आजम का, उस कब्र के मुर्दे ने कब्र को चीरता हुआ बाहर निकल जाता है। और उसने सुन रखा था अपने नबी से कि महशर के क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, एक एक कब्र से मुर्दे निकाले जाएंगे। अब उसने देखा तो ये सोचा ये तमाम लोग मुर्दे हैं, महशर का मैदान आ गई, क़यामत का दिन आ गया, ये लोग पहले से निकल चुके हैं, मुझे अब निकाला गया। उसने कहा हजूर वाला, क्या क़यामत बर्पा हो गई, ये तमाम लोग महशर के मैदान में खड़े हैं। सरकार गौसे आजम ने कहा कि नहीं, अभी क़यामत नहीं आई है, ये मुर्दे नहीं, ये सब जिंदे हैं। बोले फिर मुझे क्यों जहमत किया आपने, क्यों मुझे आपने अभी निकाल दिया। तो आपने कहा कि मैं आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एक अदना गुलाम बन के आया हूँ। ये उनका दीन चल रहा है, ये उनकी दौर चल रहा है, उनके उम्मती में से आखिरी नबी है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और मैं उनकी रिसालतों का पैगाम लाया हूँ, उनका कलमा हक़ सुनाने आया हूँ और इनको इस्लाम की दावत देने आया हूँ। और ये लोग जो हैं, ये मंजर को देखने के लिए उसको जो है मुझ पर दबाव बनाया कि अगर आप किसी मुर्दे को जो है कब्र से निकाल देंगे, आपकी तरफ इशारा किया गया, मैं इसलिए जो है आपको जहमत दीजिए, माफ़ फरमाइएगा। उस मुर्दे ने कहा कि आपका दीन हक पर,
آپ کا نبی حق پر، آپ کا کلمہ حق پر، بولے اس کی گواہی تم کیسے دے سکتے ہو؟ تم تو ہزاروں سال پہلے مر چکے ہو، میرا دین سچا ہے، میرا کلمہ سچا ہے، میرا نبی سچا ہے، اس کی گواہی تم کیسے دینے والے ہو؟ بولے میں حضرت دانیال علیہ السلام کی امتی میں سے ہوں، میرے نبی حضرت دانیال علیہ السلام کی زبان مبارک ہے اور اس ادنا غلام کی کان ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ ایک نبی ہوں گے، تمام نبیوں کا امام ہوں گے، جنہیں اللہ نے محمد رسول اللہ بنا دیا ہے، اور ہم تمام نبیوں سے عہد کر لیا ہے کہ کسی کے زمانے میں جو ہے اگر وہ نبی بھیج دیا جائیں گے، اپنی دین کو چھوڑ دینا ہوگا، نبی محمد رسول اللہ کا دین کو قبول کر لینا ہوگا، اور جب ان کی دین آ گئی ہے تو اب کوئی دین نہیں ہے، وہی دین حق پر ہے۔ میرے نبی نے اس کی گواہی دیا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں، تمہارا دین سچا، آپ کا کلمہ سچا، آپ کی نبی سچا ہے۔ یہ کہنا تھا، یہ دیکھنا تھا کہ جتنے میدان میں لوگ کھڑے تھے تمام لوگوں نے ایک زبان ہو کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پڑھ کر کے تمام لوگ داخل اسلام ہو جاتے، تمام لوگ داخل اسلام ہو جاتے۔ بہرحال یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم سبھی لوگ قریب غوث اعظم کے ماننے والے ہیں، قادریہ سلسلے سے منسلک ہے، اور آج جن کی عرس منانے جا رہے ہیں یہ بھی قادریہ سلسلے سے، بلکہ قادریہ کے ساتھ دیگیا۔ دراصل ہم لوگ بھی غوث اعظم کی نسبت سے ہیں، ان کے سلسلے سے در سلسلہ ہیں، اور آپ میرے والد محترم پیر و مرشد حاجی صوفی صاحب خلاف علی احمد کے خلفاء ہیں، اور ان سے نسبت ہے، ہم لوگ سب سلسلے والے ہیں۔ رہبر ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، کون پیر کیسا ہے دیکھنا ضروری ہے، چھوڑ کر شریعت کو معرفت نہیں ملتی، پہلے شریعت کا جاننا ضروری ہے۔ پینا جو چاہو جام معرفت، غوث اور خواجہ کا میں قدر دیکھنا ضروری ہے، پینا ضروری ہے۔ تو ایسا کرے کہ ہم لوگ اپنے قدم کو شریعت مصطفیٰ پر ثابت قدم رکھیں، اور تمام اسلام کی جو بنیادی چیزیں ہیں اس پر قائم رہیں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جو اسلام کی بنیاد ہے، اس کو چھوڑ کر کے جو ہے معرفت نہیں ملتی، شریعت نہیں ملتی، اور اسلام نہیں ملتی۔ نماز بالکل حق ہے پڑھنا، میرے آقا نے فرمایا ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کر دیا کفر کی حد کر دیا۔ قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الصلاۃ عماد الدین فمن اقامہا ومن ترک فقد ہدم الدین، جس نے نماز کو، یہ نماز دین کا ستون ہے، دین کا پیلر ہے، جس نے نماز کو قائم کیا دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑا دین۔ میرے آقا کی حدیث ہے، ہم لوگ اس طرح سے اپنی زندگی گزارے جس طرح سے سرکار غوث اعظم نے گزارا ہے، اس طریقے سے زندگی گزارے، جس طرح سے حضور تیغلی نے گزارا ہے اس طریقے سے زندگی گزارو، جس طرح سے صوفی صاحب غلام علی احمد اس راستے پر چلے۔ اسی میری ہماری سلسلے کی کامیابی، ہماری دین کی کامیابی، ہماری دنیا کی کامیابی ہے۔ بولنے میں، کہنے میں، سننے میں جو بھی غلطیاں ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے توسل سے میری تمام غلطیوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں جو ہے سب سے پہلے ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے پیروں سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے، اور آپس میں خلوص و محبت عطا فرمائے۔ اللہ ہماری ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و
साकिब बाबू से क्या करें ना करवाइएगा ना